اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اقرب، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 30 نومبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زے، زال، زوئیں، نون، دعا سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج اقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران برج اقرب والوں کے مالی معاملات میں کوئی بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن اپنے اخراجات کو قابو میں کرنے کے حوالے سے ان کی گئی کوششوں میں ان کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی پریشانی اور ذہنی ٹینشنوں میں بھی کچھ کمی واقع ہوگی۔ اوورآل اس عشرے کا وقت کاروباری معاملات کے حوالے سے کچھ مثبت پیش رفت کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ اپنی کاروباری صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے کی گئی کوششوں میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اس عشرے کے دوران ان کو کام سے ایک بہتر اور اچھا منافع بھی ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، یا وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کا متقاضی ہے، کیونکہ اس عشرے کے دوران ان کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خاص طور پر اس عشرے کے آخری ایام کا وقت ان کے لیے مالی حوالے سے کچھ زیادہ پریشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ اس عشرے کے دوران ان معاملات سے دور رہنے کی کوشش کریں تاکہ مالی نقصان سے اپنے آپ کو آپ بچا سکیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے شریک حیات کے ساتھ بہتر اور اچھے تعلقات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کے بھی قوی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ ان کو خاندان میں سے کسی رشتے کی آفر آئے، یا خاندان میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو ان دنوں میں کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت ان افراد کے لیے بھی ایک بہتر تعلقات کو ظاہر کر رہا ہے جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اور اگر یہ لوگ ان معاملات کو رشتے کی شکل دینا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے اپنے والدین سے یا رشتے کی بات چلوائیں، انشاءاللہ تعالیٰ مثبت نتائج کا حصول ہوگا۔ اوورآل ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی یہ وقت نوکری میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ جو ٹینشنیں، پریشانیاں بنی ہوئی تھیں وہ ان دنوں میں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے کی گئی کوششوں میں آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عشرے کے دوران کسی بھی شخص کو ادھار دینے کے بارے میں مت سوچیں، کیونکہ اگر آپ ادھار دیتے بھی ہیں تو یہ رقم واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا، بعد میں آپ کو خود بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ شخص آپ کے مطالبے کے باوجود آپ کو رقم واپس کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح اگر جن لوگوں کو پہلے آپ ادھار دے چکے ہیں اگر ان سے واپسی کا مطالبہ کرتے بھی ہیں تو وہ رقم یا وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو طوالت بیماری کا شکار ہیں یا مستقل بیماری کا شکار ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران کھانے پینے کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ یہ عشرہ ان کی صحت میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ بد پرہیزی کرنا ان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا لطیف ہو۔ ایک تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور یا اللہ یا خبیر ہو ایک تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برجوں کے حالات کے بارے میں سن سکیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 24 نومبر کی ہے، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 28 نومبر کی ہے۔ برج اقرب والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔